ہی پئیں. تو ہم جب پی منرل واٹر ہیں تو میں تو یہ سوچوں گا بچ گئی تو کوئی پرابلم نہیں, اپنے ڈال دیں گے, اپنے جمع کر لیں گے, پیتے رہیں گے اس کو. اب کوئی لے جائے گا تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یار بغیر اجازت دے گی یار, چھوڑ دیتا تو مجھے کام آ جاتی, میں بولوں گا کچھ نہیں. یا پھر میرے ایسا ہوگا کہ سوچے گا کہ بعض اوقات بولتے ہیں دم کر کے دے دو, یہ جمع ہوگی تو مطلب کوئی بولے گا دم کر کے دے دو تو اس کو دینے میں کام آ جائے گی. تو اب یوں مطلب ہر فرد کا اٹھا کر لے جانا اس طرح, تاہم اگر عرف اس پر ہو اور علماء اجازت دیتے ہوئے جس ملک میں اس کا واقعی عرف تام ہے, پورا پورا عرف ہے, تو وہاں تو اجازت تو مل جائے گی لے جانے کی, لیکن یہ علماء ہی سے ہی پوچھ کر کیا جائے. البتہ اس میں انسب مشورہ یہ سمجھ میں آتا ہے, ایک تو یہ کہ وہ جو کپ چھوٹا سا مطلب آتا ہے کپ ٹائپ کا, وہ بھی ملتا ہے, ہوائی جہاز میں بھی وہ دیا جاتا ہے, تو اس طرح کے کپ لے لیے جائیں اور یہ دسترخوان پہ چن دیے جائیں. یہ ہوتا ہے عام طور پہ خوبصورتی کے لیے. جگ میں پانی کا رواج اب کم ہو گیا ہوگا نا, پہلے جگ میں پانی دیتے تھے, تو یہ کپ ہوں گے تو وہ عام طور پہ پی ہی لیں گے, تو پانی ضائع چند قطروں کے علاوہ کم ہوگا. ہر جگہ کب ملتا نہیں اور کب مہنگا پڑتا ہے. اچھا ہاں, یہ پیکنگ کے حساب سے مہنگا پڑتا ہوا, تو اتنا مہنگا نہیں پڑا, بوتل جتنا مہنگا نہیں ہوگا, ایک بوتل کی جگہ 2 آ جاتے ہوں گے شاید. جو جہاز والے نا اسے جہاز ہی میں ملتا ہے. اچھا, اور ان کی سائز چھوٹی ہوتی ہے. ہاں ملتا نہیں ہے مارکیٹ میں. مارکیٹ میں دیر دعوتوں میں دیکھے تو شاید یاد پڑتا ہے, کپ رکھتے ہیں کہیں. اچھا خیر, تو اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں ہے کپ نہیں ملتے. یہ بوتلیں جو پی گئی نا, اگر میزبان تھوڑا بڑا دل کر کے ریکویسٹ کرے مسکرا کر کہ جنہوں نے پانی پیا بوتل میں مرحبا, یہ بچ گیا, اب ہماری طرف سے قبول فرما لیں, اس کو لے جائیں اور اس کو استعمال کر لیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یا پھر جب میزبان ایسا سمجھدار ہوگا تو اس کو اعلان کی شاید ضرورت پڑے گی بھی نہیں, جمع کر کے استعمال کر لے گا, ورنہ اعلان کر دے کہ چلو یہ بھی ہماری طرف سے قبول فرما لے, آپ کو کام آئے گا. تو جہاں اپنائیت ہوتی ہے نا, اپنے انداز, ہر جگہ ایسا ہوتا نہیں ہے. میرے ایسا تو اعلان کرے گا تو اتنا لوگ فیل نہیں کریں گے. اب وہ سسرال جمع ہوا ہے, میکا جمع ہوا ہے, اس میں اعلان کریں گے تو تھوڑا یوں زبان بھاری پڑے گی. اس طرح کے ماحولیات تو ہمارے گھروں کے تو ہوتے ہیں نا, کہ ہر ایک کو اتنا مطلب وہ نہیں جرت ہو سکتی, تو موقع کی مناسبت سے اعلان کرنا سب کہ لے جاؤ. تو کوئی اگر مسئلے پر غور بھی کرتا تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا لے جانے میں, اور ایک چیز مطلب کام آ جائے گی, استعمال ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور فرش میں ٹائل پر جو ہے موجودہ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کا عکس نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے فرش پر ٹائم صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کتنے بجے ہیں. اب اگر مقتدی اس ٹائم کو دیکھ لے سمجھ لیتا ہے کہ مثال کے طور پر 9:30 بجے ہیں, اس کو نماز میں پتہ چل گیا, فرش پر جو نظر آ رہا تھا اس سے پتہ چل گیا کہ ٹائم کتنا ہو رہا ہے, تو کیا اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیجیے, اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اس حوالے سے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. اللہ, اب یہ تحریر جو ہے دنیاوی تحریر نماز میں اس طرح پڑھی کہ سمجھ آئی, مگر زبان سے نہیں پڑھی. مسائل تو اس کے لکھے ہوئے, ہاں اس سے مطلب مفتی صاحب فرما رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بغور سے نہ دیکھے, ورنہ خشوع خضوع تو ڈسٹرب ہوگا اس کا. اور یہ تو آپ نے بالکل یونیک بات کی. عام طور پہ اتنے فرش کہاں مطلب چمکدار ہوتے کہ اس میں نظر پڑے یار, کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں, چٹائیاں. اچھا وہ گرمیوں میں کہیں ایسا ہو سکتا ہے, مجھے تجربہ نہیں ہے. ہوتا ہو تو ٹھیک ہے, مطلب احتیاط کرے. یا ایسی گھڑی تو کوئی سی بھی رکھیں گے, اس کا عکس یعنی اس کا پرچھائی تو اس کی, اب فرش بتیاں اب یہ سب بند تو نہیں ہو سکتی. کارپیٹ ہو تو پھر نظر نہیں آئے گا, یا چٹائی وغیرہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رضوان سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں نکاح پڑھاتے وقت قاضی صاحب دولہے کو کلمہ پڑھاتے ہیں, کہیں 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں, کہیں 2 یا 3 کلمے, تو کیا دولہے کو یہ کلمے پڑھانا ضروری ہوتا ہے؟ اس کی عزت سے کھیلنا ہوتا ہے اس میں, تو بیچارہ کیا پڑھ رہا ہوتا ہوگا گھبراہٹ کے مارے. ورنہ فی نفس ہی کلمے پڑھانا شرن تو اس پر کوئی کلام نہیں ہے,
اچھا کام ہے، لیکن یار کسی اور موقع پر کلمے پڑھا دیے جائیں جو نہیں پڑھ سکتے بیچارے. ان کو 2 نفلیں پڑھاتے ہیں دولہے کو پہلی رات، اس کو عشاء نہیں پڑھاتے، 2 رکعت پڑھاتے ہیں. اور دیکھا ہے اتنے بڑے کچرے تو یہ ٹائٹ اور پتہ نہیں الٹے سیدھے کپڑے پہن کر وہ کس طرح مطلب رسم نماز ادا کر رہا ہوتا ہے. نماز اللہ نصیب کرے. اب جو نمازیں پڑھتا ہی نہیں ہے، اے بن بے نمازی، چلو شادی کے بہانے اس کو رب کی بارگاہ میں جھکا تو دیا. تو خیر، تو یہ مطلب بس عام طور پر رسمی طور پر ہو رہا ہے. کلمے بھی پڑھائے جاتے ہیں، ہر جگہ نہیں پڑھائے جاتے نا، یہ کوئی شرائط میں سے. لیکن دولہے کی عزت سے اس میں بیچارے کو بہت پریشانی ہو جاتی ہوگی. نہیں آتے یار کلمے کے تلفظ، آتے بھی تو گھبرا جائے گا. اس موقع پر پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیچارہ سیر کر رہا ہوگا. آپ پکڑ کے لاتے ہیں کہ کلمہ پڑھ، پھر کہیں نکل جاتا ہوگا پھر لے آتے ہوں گے دوسرا سنا. اب یہ اتنا عام ہے کہ میرے حوالے سے جائے گا تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے لوگ کہ یہ ہم تو ہمارے پردادے دادا پردادوں سے یہ رسم چلی آ رہی. کلمے پڑھنے سے منع کرتا ہے. منع نہیں کر رہا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جس کو پوچھے اس کی بیچارے کی. اب بالفرض کو مسلمان ہے پکا اور کلمہ اس کو نہیں آتا پڑھنا، تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے کلمہ یاد ہونا شرط تھوڑی ہے. کلمے کا جو مضمون ہے نا، اس ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ایمان ہونا شرط ہے. اقرار شہادتین ہے نا، تو اللہ اور رسول کا ایمان، پھر دیگر ضروریات دین ان پر ایمان ہونا یہ شرط ہے. اور 6 کلمے تو ویسے بھی حدیثوں میں نہیں ہے، سمجھیے یہ بعد کی ایجاد ہے. لوگ مطلب جشن ولادت تو 11ویں شریف کے دلائل پوچھتے ہیں. 6 کلمے کے دلائل لاؤ نا، کہاں ہیں؟ 5 کلمے کہاں ہیں؟ کون سی حدیث میں 5 کلمے؟ تو 12 لے کے اگر یوں دیکھا جائے نا تو پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے. ایک جگہ لا الہ الا اللہ ہے، دوسری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں حدیثوں میں ہے مطلب پورا کلمہ. تو یوں مطلب یہ کہ اگر 5 کلمے 6 کلمے ان کے مضامین درست ہیں، اچھے ہیں، پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، بچوں کو سکھانے چاہیے. لیکن دولہا کو اس کیفیت میں بیچارے کے اس کو زبردستی پڑھانا، تلفظ، مخارج، تو جامعہ تو کیا کیا یہ بولتا ہوگا، مانے فاسد میں بھی فساد لاتا ہوگا بولنے میں. اب پڑھانے والے کو بھی کیا سمجھ پڑے کہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں. اب وہ خاندان والے جو آگے پیچھے جمع ہوتے ہوں اس کی حالت کیسی ہوتی ہوگی. اور سسرال والے بھی ہوتے ہوں گے، اچھا دولہے میں تو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا. پھر چرچا ہوتا ہوگا تو اس نے لا الہ الا اللہ کو اس کے مخارج درست ہوں گے نا، شین نکالتا ہوگا نا، یار اس نے تو غلط پڑھا یار کلمہ، اب پتہ نہیں مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا. کوئی مشکلات بھی کھڑی ہوتی ہوں تو لوگ وسوسے آتے ہوں، ڈالتے ہوں، کیا پتہ نہیں ہوتا ہوگا. تو اس لیے وہ بہرحال کہیں بھی کتابوں میں نہیں لکھا، ہماری کتابوں میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ دولہے کو کلمے پڑھاؤ. یہ لوگوں کی طرف سے آ رہا جدی پوچھتی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں مطلب کہ ہو رہا ہے. ہر جگہ نہیں، ہماری برادری میں نہیں ہے. اپنے تو کلمہ ہمارے کتنے اسلامی پڑھاتے ہیں نکاح. میں نے نہ جانے کتنے نکاح پڑھائے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہیں میں نے کلمے پڑھائے. اس میں بھی مطلب بات تو بعض اوقات بنتی ہوگی، قیل و قال کرتے ہوں گے. اب جیسے کہ مجھے بھی مشورہ، آپ بیعت کرتے وقت آپ تجدید ایمان کروایا کریں احتیاطی. اب میں مطلب ظاہر ہے کہ تجربہ ہے کہ لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے، ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ یہ جو اس سے مرید ہونا چاہتا ہے نا، یہ اس کو مسلمان تھوڑی سمجھتا ہے. پہلے تو اس کو کلمہ پڑھاتا ہے، مسلمان کرتا ہے، پھر مرید کرتا ہے. تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے مدینے کے لیے میں؟ تو ضروری تو نہیں ہے کہ میں اس کو تجدید ایمان کرواؤں. کبھی کوئی اور خاص محفل ہو اس میں تجدید ایمان کسی اور عنوان پر کرا لیا، وہ الگ بات ہے کہ ہر وقت کرنا چاہیے، سب کو کرنا ہے. مرید کرتے وقت کیوں؟ اسی طرح شادی کے وقت کیوں؟ تو اگر دولہے کو کہ پتہ ہے کہ اس نے کفر کیا ہوا ہے تو اگر احتیاطی توبہ کروا دی تو کیا ہی مسلمان ہو جائے گا؟ اس کو تو پتہ نہیں، اس کفر پر تو بڑا ہوا ہے، تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ بھی نہ رہا، مائنس بیچارہ. اگر اس نے کوئی صریح کفر، کھلا کفر کیا ہوا ہے، ہو جاتا ہے آدمی سے، تو اس کفر سے توبہ کرنی ہوگی. تو یوں مسائل اس کے پیچیدہ ہیں. تو یوں علل اعلان تجدید ایمان بات بات پہ کروانا
یہ ہمارے ماحول کے اس طرح کرتے ہوں گے، عوام میں نہیں ہے اس پر مطلب ایسا احتیاط کیا کریں. کسی ایک کی گھومے گی تو بیچارہ وہ وسوسوں میں پڑ جائے گا، کیا کیا بولتا پھرے گا. اور آپ کیوں ایسا مطلب آپ خود تجدید ایمان کریں. یہاں ہم مل جل کر بیٹھے ہیں، کوئی ایسا ماحول ہے اور اس ماحول میں ہم نے کوئی تذکرہ ہوا، بات ہوئی، تو یہ مدنی مذاکرے میں بھی ہوا ہوگا ایسا، اور ہم نے احتیاطاً تجدید ایمان وضاحتوں کے ساتھ کہ دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مطلب ہم کوئی معاذ اللہ ہم کو اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا شرط ہے، اس کے بعد احتیاطی تجدید ایمان. جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کفر بکا، احتیاطاً کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ مسلمان ہوں میں، اپنے مسلمان ہوئے میں شک نہ کرے ورنہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اتنی معلومات ہر ایک کو نہیں ہوتی. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ چھاپی ہے، یقین مانے بہترین کتاب اور مثالی کتاب ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے زبردست کتاب ہے. اس کو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اس میں یہ بھی تجدید ایمان کے بھی مسائل لکھے ہوئے اور یہ احتیاطی تجدید ایمان کے مسائل لکھے ہوئے. تو ہر بات عوام میں کرنا، عوام میں کروانا یہ نہیں ہوتا. العوام کل انعام، یہ ایک محرہ ہے کہ عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے. اس میں جو خواص ہیں یا جو اہل علم ہے وہ شامل نہیں ہے. بالکل جو ان گھڑ اور بالکل یعنی کہ صرف دنیا پڑے ہوئے دین کے بارے میں ان کو معلومات ہی نہیں ہوتی، اس طرح کے لوگ بالکل ان گھڑ ہوتے ہیں. یہ بعض وقت وسوسوں کے شکار ہو جائیں گے. یار ہم کو نئے سرے سے مسلمان کرتے ہیں، تو میں اجتماع میں کیا تھا، مدنی مذاکرے میں کیا تھا، تو اس نے تو ہم کو پہلے تو مسلمان کیا، پھر اس سے اپنے مسائل بیان شروع ہوئے. یار یہ لوگ تو ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عرفان طاہر سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، یہ ارشاد فرما دیں. فرشتوں کی تعداد تو لا تعداد ہے، وہ پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں. یہاں مختلف روایتیں ہوتی ہیں کہ درود شریف پڑھا تو اتنے فرشتے پیدا ہو گئے، وضو کیا تو اتنے فرشتے اس کے قطروں سے، مختلف روایتیں ہوتی ہیں. اس میں محدثین کلام بھی کرتے ہوتے ہیں روایتوں پہ. تو بہرحال لے کے بے شمار فرشتے اور ان کی پیدائش جاری ہے، تو اس لیے ان کا شمار تو ہو نہیں سکتا. ہاں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، جس کو ہمزاد بولتے ہیں. ہمزاد شیطان کو بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سجاد علی سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں عقیقہ اور صدقے میں کیا فرق ہے، یہ ارشاد فرما دیں. عمومی طور پر عقیقے کو تو صدقہ کہا ہی نہیں جاتا. عقیقہ ایک الگ عبادت ہے اور صدقہ جو ہے وہ الگ عبادت ہے. صدقہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ مالی طور پہ جو نکالا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں، گرچہ کہ حدیثوں میں دوسری چیزوں پر بھی صدقے کے لفظ آئے، ہر نیکی کو بھی صدقہ کہا گیا ہے، لیکن عقیقے کا مفہوم ہی الگ ہے اور صدقے کا مفہوم یہ الگ ہے. اور جو گوشت اس کا بطور صدقہ کسی کو دیا، غریبوں کو دیا، تو وہ گوشت صدقہ ہوا، بہت نفلی صدقہ ہے. یہ نہیں کہ مالداری کو دے گا، پورا عقیقے کا گوشت خود استعمال کر لیا تب بھی جائز ہے، پورا غریبوں میں بانٹ دیا تب بھی جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگر کسی اسلامی بھائی کا نام محمد ہو تو اس کے محمد کہنے کے بعد ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، کیونکہ یہاں مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ یہ فرد مراد ہے. اسی پر سواد کا جو نشان لگاتے ہیں اس کی مذمت کی گئی ہے کہ یہاں درود کا اشارہ مانا کیا، تو یہاں یہ شخص مراد ہے. اور ویسے بھی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پڑھا جاتا ہے لکھا جاتا ہے تو اس کی جگہ سواد بناتے ہیں، سلعم بناتے ہیں، تو اس کو حرام لکھا ہے کہ درود شریف کا یہ مخفف شارٹ فارم ہے اور یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے.
पूरा दुरूद शरीफ लिखा जाए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम के साथ, अपने नाम के साथ नहीं। वो बाज़ ज़्यादा होशियार होते हैं, नबी का नाम इसको पता होता है कि मेरा नाम नबी के नाम पर, फलां तो उसको आइन का इशारा देते हैं अलैहिस्सलाम का। ये भी नहीं है सही, जरूरत ही नहीं है। यहाँ मुराद तो नबी तो है नहीं ना, ये फर्द है ना। इसकी तौहीन करोगे तो ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, जिसका ये नाम है। दुरूद का इशारा तो दिया हुआ है, इस फर्द की तौहीन करेंगे ईमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर माअज़ल्लाह वहाँ सोच भी नहीं सकते कि ईमान गया, अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या किसी नबी की कोई मामूली सी तौहीन कर दी तो भी इस्लाम से निकल गया, मुर्तद हो गया। मुर्तद माने मुर्तद काफिर ही होता है, लेकिन मुर्तद जो है ये उसको बोलते हैं कि जो पहले तो मुसलमान था, अब वो कोई ऐसा कौल फ़ैल कोई ऐसी हरकत की उसने जिससे मतलब वो इस्लाम से निकल गया, तो ये इस्लाम से जो फिर गया ना मुसलमान होने के बाद, इसको मुर्तद कहते हैं। मुर्तद के जो अहकाम हैं ये आम काफिर के मुकाबले में ज्यादा सख्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि तो इसी तरह आशिकान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लोग कहते हैं, ये दुरुस्त है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने का ये महल तो नहीं है, क्योंकि यह मुराद आशिकान है। हाँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक या आशिकान, जैसे नाम किसी का नाम गुलाम मोहम्मद हो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे, मतलब हमारे यहाँ ये है उर्फ आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उर्फ क्या हम आवाम का अंदाज है ये, हम लोग बोल देते, लेकिन अगर गौर करें ना तो ये मुराद कौन है यहाँ। अब जैसे हम लिखते हैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब यहाँ तज़किरा मस्जिद का है, कौन सी मस्जिद? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। तो ये तो हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी, तो इस पर जो मोहतात जुमला ये बयान किया जाता है, मस्जिद नबवी अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम, मस्जिद नबवी इनके साहिब पर, यानी जो ये मस्जिद जिनकी तरफ मंसूब है उस पर दुरूद व सलाम हो। अब अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम पहले मैं लिखता बोलता रहा, पीछे गया, अब हम कहाँ बोल सकेंगे, बेचारे ये कुछ कभी बोलते होंगे फिर। तो यूं मतलब तो है, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि हम लोग बोल रहे होते, मैं भी बोल रहा होता हूँ, लिख रहा होता हूँ, तो लेकिन ये कि अंदाजा होता है कि यहाँ जरूरत नहीं है, मतलब ये लिखने का है कि वो बनता नहीं है कुछ लिखना यहाँ। आप किसी का, मेरी माँ का नाम, जैसे कि मेरी माँ का नाम तो अमीना था, ये अमीन की तानीस है। जैसे आमिना नाम, मेरे नाम का आमिना होता तो मिसाल देता, जैसे तो किसी का नाम आमिना है, अब मेरी माँ आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा, ये मैं कहूँ तो कैसा लगेगा? यहाँ तो मेरी माँ मुराद है यार, रज़ी अल्लाह अन्हा का यहाँ क्या मतलब मकाम कहने का। अच्छा, कोई अपने वालिदैन को रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहे तो कहना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मेरी वालदा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उर्फ आमतौर पर औलिया किराम के साथ रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं, शर्म तो कोई इसमें लगता नहीं है सर, माना कि अल्लाह की रहमत हो। आवाम के साथ मरहूम लिखा जाता है, अहलुल्लाह के साथ, उलमा के साथ, मशाइख के साथ वफात के बाद रहमतुल्लाह अलैह कहने का एक अंदाज मतलब लोगों में पाया जाता है, तो उस पर होना ज़्यादा समझ में आता है। जी ऐसा ही है, जिसके साथ जो मारूफ हो वही बोलना चाहिए। जैसे बाज़ औक़ात किसी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह बोल दें तो जिसको पता हो तो वो चौंक जाता है कि ये क्या हुआ। इसी तरह अगर किसी ज़िंदा के बारे में हम कह दें रहमतुल्लाह अलैह तो वो चौंक जाएंगे कि इंतकाल कर गए, हालांकि ज़िंदा को भी रहमत की दुआ तो दी जा सकती है। तो इसलिए बात वही है कि जो जिसके साथ मारूफ हो वही उसके साथ बोलना चाहिए, अगरचे के बोलना जायज़ है। अब बाप है, अब दाढ़ी गुंडा है, या नमाज का भी ठिकाना नहीं, या और भी कुछ इसके मशहूर कारनामे हैं, अब मरने के बाद रहमतुल्लाह अलैह हो गए भाई, विलायत मिल गई। अवाम, लेकिन अवाम जो है ना, ये औलिया किराम के साथ मुझे एक चुटकुला बहुत पुराना याद आ गया। जिन दिनों शहीद मस्जिद खारादर होता था तो एक दावत ऐसा भी शायद नहीं थी, तो मुझे किसी नौजवान ने कहा था, मेमन थे, सोच के बोला कि मुझे मैं क्या है रहमतुल्लाह अलैह लगो था।
مجھے آپ رحمتullah علیہ لگتے ہیں، تب اس مزید میں خلاصہ نہیں کرتا اس کا، آپ سمجھ جائیں۔ لیکن عوام کا کانسیپٹ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تجربہ اس طرح، یہ اگر ہم بالکل کسی شیوٹ، اب پتہ ہے دنیا کو کہ اس کا والد شیوٹ تھا، سود خورا تھا، جمعے کی نماز اس کی امی لڑ کے بھیجتی تھی اس کو نماز کے لیے کہ جمعہ تو پڑھ، اب وہ مرنے کے بعد رحمتullah علیہ ہو گیا، سمجھا؟ تو یہ جم نہیں رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی نے ارشاد فرمایا تھا کہ 17، 18، 19 نومبر کو رائے خدا میں سفر کریں، تو الحمدللہ تھیگو سے ہمارا مدنی قافلہ چلین فیضان مدینہ میں اس شہر میں آیا ہوا ہے۔ آپ بھی چاہیں امیر سنت کی دعائیں لینے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی۔ واہ، جیلنگ یہ کہاں ہے؟ کوئی دنیا کا ملک؟ ساؤتھ کوریا میں، ساؤتھ کوریا کا شہر ہے یہ جلنگ۔ فیضان مدینہ وہاں دیکھ کر تھوڑا حرکت ہوئی دل میں یار کہ کہاں پہنچ گئی دعوت اسلامی یار، الحمدللہ۔ فیضان مدینہ وہاں، حالانکہ جس فیضان مدینہ اس وقت میں بیٹھا ہوں، جوڑے کھس گئے ہمارے اس کو بناتے ہوئے یار، چندے کے لیے یار، 5 روپے 1 روپے بیچارے دیوانے چندہ کرتے تھے اس کے لیے، لوگ بڑے بڑے اثر ہم کو دیتے تھے، اور پھر بعد میں 1 پیسہ بھی نہیں دیا، ایسے بھی ہوئے، اور مطلب یہ کہ بن گیا ہے فیضان مدینہ الحمدللہ۔ اب تو دنیا بھر میں دھوم مچی ہوئی ہے، فیضان مدینہ جاری ہے الحمدللہ۔ ساؤتھ کوریا میں 18 ہمارے سینٹرز ہیں، ان میں مساجد اور جہاں یہ اسلامک سینٹرز جو بنتے ہیں ساؤتھ کوریا میں۔ الحمدللہ۔ تو نام کتنا پیارا ہے، جیسا بھی آپ نے جو ایک جو جملہ کہا نا فیضان مدینہ جاری ہے، اس کو دیکھ کر ہی آدمی یہ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ فیضان مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، نہ چاہتے بھی کہنا پڑتا ہے یہ فیضان مدینہ ہے، مانے نہ مانے بولنا پڑے گا فیضان مدینہ ہے۔ کیا بات ہے، اور کچھ بولے گا تو پھر جس کو سمجھانا چاہتا سمجھے گا نہیں، ہو تو خائی نہ خائی بولنا پڑے گا۔ یہ وہ نہیں بولتے جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے۔ امیر اہل سنت نے اپنے شعر میں ہمیں سمجھایا کہ دعوت اسلامی کیا ہے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا؟ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ۔ اور اب ہم اس شعر کو، یہ مجھے پرانا شعر یاد تھا، اب ہم اس شعر کو یوں پڑھیں گے۔ تم جانتے ہو کیا ہے یہ دعوت اسلامی؟ تم جانتے ہو کیا ہے یہ دعوت اسلامی؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ جانتے ہو کیا ہے دعوت اسلامی؟ تم جانتے ہو کیا ہے یہ دعوت اسلامی؟ فیضان
فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان رب اللہ السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا اللہ استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا اللہ استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت نے ماہ ربیع الاخر میں ہمیں سورہ اخلاص پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی، ساتھ ہی ساتھ نفلی روزے رکھنے کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائی تھی. آئیے سورہ اخلاص کی کارکردگی آپ کو دکھاتے ہیں. سورہ اخلاص پڑھنے کی کارکردگی اسلامی بھائیوں نے پڑھی 37 کروڑ 32 لاکھ 40 ہزار 630. اسلامی بہنوں نے پڑھی 3 ارب 21 کروڑ 40 لاکھ 51 ہزار 513. ٹوٹل سورہ اخلاص پڑھی گئی 3 ارب 58 کروڑ 72 لاکھ 92 ہزار 143. 3,587,292,143. ماہ ربیع الاخر 1445 سنی ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی جو تعداد تھی، کل روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 48,551 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 34,876. ٹوٹل نفلی روزے رکھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں 83,427. تو یہ نفلی روزے اور سورہ اخلاص کی ہم نے کارکردگی سنی. آئیے، ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. آئیے اس ہفتے کون سا رسالہ ہے اس کے حوالے سے سنتے ہیں. دعائے عطار. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. کھانا صرف لذت کے لیے نہ کھایا جائے بلکہ کھاتے وقت یہ نیت کر لیجئے اللہ پاک کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 70 صفحات کا رسالہ 103 سنتیں اور آداب پڑھ یا سن لے، اسے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے کھانے کی 32 سنتیں اور آداب، پڑوسی کے بارے میں 15 سنتیں اور آداب، صلہ رحمی کی 13 سنتیں اور آداب، مہمان نوازی کی 30 سنتیں اور آداب. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 26 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، بنگلہ، سندھی، پشتو، فرینچ، رومن، اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی .net
نیٹ سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ فیضان جمادی الاولیٰ و جمادی الاخریٰ جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، رسالہ فیضان جمادی الاولیٰ و جمادی الاخریٰ، پاکستان اسلامی بھائی 17,50,963، پاکستان اسلامی بہنیں 8,34,795، اوورسیز اسلامی بھائی 39,974، اوورسیز اسلامی بہنیں 1,28,302، مجموعی مطالعہ کارکردگی 27,54,034، 27,54,034۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر ہفتے ہی ہم مدنی مذاکرے میں ناظرین سے آخر میں سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات بھی ہم ان کے جوابات اگلے ہفتے مدنی مذاکرے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جو سوالات کیے گئے، آئیے ان کے جوابات اور ونر کا نام دیکھتے ہیں۔ 11 نومبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، قیامت کے دن حافظ کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ جواب 10 لوگوں کی۔ سوال نمبر 2، کون سا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے؟ جواب آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی۔ سوال نمبر 3، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے کتنے شہزادے تھے؟ صرف تعداد بتائیے۔ جواب 3۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ام حافظ اتاریہ، راولپنڈی، بنت سید نعمان اتاریہ، میرپور خاص سندھ، اظہر علی ابن لیاقت علی، بحریہ انکلیو اسلام آباد، بنت انتظار لاہور، بنت سید شاہد الستار، جامعۃ المدینہ للبنات منظور کالونی کراچی، بنت حفیظ اوکاڑا، محمد کامران چشتی خیبر پختونخوا۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت سید شاہد الستار، جامعۃ المدینہ للبنات منظور کالونی کراچی۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔ اس ہفتے جو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، والدین نے کسی بیٹے کو عاق کر دیا تو کیا اسے وراثت میں سے حصہ ملے گا؟ سوال نمبر 2، سلسلہ عالیہ قادریہ کس خلیفہ راشد کے ذریعے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے؟ سوال نمبر 3، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ آپ نے الحمدللہ جو 17، 18، 19 نومبر کو جو 3 دن مدنی قافلے کا فرمایا تھا تو کارکردگی بہرحال جمع ہو رہی ہے اور ہمیں بھی مختلف ذریعوں سے آئے ہیں کہ ہزاروں اسلامی بھی الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر میں بھی ہیں اور کئی ایک جو ہے وہ اس وقت بھی مدنی قافلے میں مدنی مذاکرے میں بھی شامل ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ پاک سب کو دونوں جہاں کے بھلائیاں نصیب فرمائے، بے حساب بخشے، دل لگائے اور یہ پورا قافلہ کرنا ہے، بیچ میں سے جانا نہیں ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔